السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ دوست اور ساتھی کے بارے میں کہ دوست اور ساتھی کیسا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی چارگی اور دوستی بنائے رکھے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو پریشانی اور مصیبت کے اوقات میں کام آتی ہے۔ اور دوست اور احباب کے تعلق سے اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ دوست نیک ہوں، اچھے کردار اور اخلاق کے حامل ہوں، اور یہ دوستی اللہ کے لیے ہو، کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو، کیونکہ دوست کا اثر دوسرے دوست کے اوپر پڑتا ہے۔ اب اگر دوست اور احباب اچھے ہوں گے تو اچھا مشورہ دیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر دوست اور احباب ہی اچھے نہ ہوں، برے اخلاق اور بری خصلت کے حامل ہوں، تو وہ اپنے دوست کو برائی کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور نیک ساتھی کے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بہترین دوست کی مثال آپ نے عطر فروش سے دی ہے، جس کی دوستی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس سے عطر نہیں خریدیں گے تو وہ آپ کو خوشبو ضرور عطا کرے گا۔ اور برے دوست کی مثال آپ نے لوہار کی بھٹی پھونکنے والے سے دی ہے کہ وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا یا بدبو سے آپ کو نوازے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سلسلے میں فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے اور آگ کی بھٹی پھونکنے والے کی سی ہے۔ مشک والا یا تو تجھے تحفے کے طور پر کچھ دے دے گا، یعنی خوشبو دے گا، یا تو اس سے خوشبو خریدے گا، یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا۔ لیکن بھٹی پھونکنے والا، آگ کی بھٹی چلانے والا، تو یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا تم کو بدبو ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ الالبانی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے عزیز، اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ لہذا میرے دوست، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں دوست اور احباب ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ دوست اور احباب ضرور بنانا چاہیے تاکہ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت وہ کام آ سکیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ دوست نیک ہوں، اچھے ہوں، صالح ہوں، بلند اخلاق اور کردار کے حامل ہوں، برے نہ ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں۔ ایسے دوست ہوں جو اچھا مشورہ دیں، جو اچھی باتیں بتائیں، جو صحیح راستہ دکھائیں۔ ایسے نہ ہوں جو آپ کو غلط راستے پہ ڈال دیں، کیونکہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دوست اختیار کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم.